اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اب مسئلہ آ جائے گا کہ جیسے مشرکین اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم توحید پرست ہیں. عیسائی اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں تورات میں انجیل میں توحید کا حکم ہے، تو ہم بھی کیا ہیں؟ توحید پرست. ان سے کہو بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہہ رہے ہم کب کرتے ہیں عبادت؟ ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں جو آسمانوں پر ہے، عرش پر ہے، بس اس کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے. او بھائی تو پھر حضرت عیسیٰ کو کیوں دعاؤں میں پکارتے ہو؟ کہ ہم تو دعا کر رہے ہیں، کوئی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بریانی کا نام پلاؤ وہ بریانی کہہ کے کھانا شروع کر دیا ہے بھائی. تو شریعت نام کو نہیں دیکھتی، شریعت کیا دیکھتی ہے؟ حقیقت کو. حقیقت میں ہو کیا رہا ہے؟ آج کے مشرک نے بھی یہی کام کیا ہے، عبادت کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا، اور جو کام اللہ کا خاصہ تھا وہ پیغمبروں کو دے دیا. جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے علاوہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو مدد مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے. تو غیر اللہ سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ٹھنڈا پانی پینے سے منع کیا، اب آپ یخ ٹھنڈا برف ڈال کے پانی پی رہے ہو. ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں نے تجھے منع کیا تھا ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آپ نے کہا یہ ٹھنڈا تھوڑی ہے، یہ تو گرم ہے. ڈاکٹر کہے گا بھائی گرم کہاں سے ہو گیا، یہ اس میں تو برف پڑا ہوا ہے. تو آپ نے کہا جس پانی میں برف ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر 0 کے قریب قریب ہوتا ہے، اسی کو گرم پانی کہتے ہیں اردو میں. ڈاکٹر کہے گا بھائی تم نے ٹھنڈے اور گرم کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. تم جو پانی چولہے پہ ابل رہا ہو اس کو اپنی زبان میں ٹھنڈا کہتے ہو، اور جو پانی جس کا ٹیمپریچر کم ہو اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہو؟ گرم. تو تم نے لغت کو چینج کر دیا. اس سے حقیقت میں جو ٹھنڈا ہے وہ گرم نہیں بنے گا، اور جو گرم ہے وہ ٹھنڈا نہیں بنے گا. اور جو ٹھنڈے کے نقصانات ہیں وہ حاصل ہوں گے چاہے اس پہ گرم کا لیبل لگا کے پیو. اب ٹھنڈا یخ پانی، اس پہ آپ نے بوتل پہ لکھ دیا گرم پانی اور آپ پی رہے ہو، تو نزلے میں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ہے بھائی. تو بالکل یہی حال مشرک نے کیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اب اس سے کہو بھائی پھر اللہ کو پکارو، تو پھر یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غوث آدم مدد، اور پھر قبروں پہ جا کے پیروں سے مدد. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کوئی عبادت تھوڑی ہو رہی ہے. نماز تو ہم صرف اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں، ہم تو ان کو پکار رہے ہیں اپنی مشکلات میں. تو مشکل میں کسی کو پکارنا یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے. پھر وہ کہتے ہیں دیکھو اگر یہ عبادت ہے تو آپ ہیلپ لائن فون کیوں کرتے ہو؟ پھر جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو پولیس کو پکارتے ہو نا. یہ ایگو تو بند کر دو میرے بھائی. تو جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پولیس کو مدد کے لیے اس کا نام ہی ہیلپ لائن، وہ لائن جس سے آپ کو مدد ملے گی. وہ الگ بات ہے نہ ملے وہ پھر پولیس والوں کا مسئلہ ہے، لیکن وہ لائن جس سے مدد ملنی چاہیے. تو کہتے ہیں جب پولیس والوں کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کو یا بزرگوں کو، غوث اعظم کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ فرق کیا ہے اس میں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو جو پکارا جاتا ہے یا پیغمبروں کو جو پکارا جاتا ہے وہ پکار الگ نوعیت کی ہے. پولیس کو جو پکارا جاتا ہے وہ پکار الگ قسم کی ہے. دونوں پکار میں فرق ہے. ایک پکار عبادت ہے، دوسری عبادت نہیں ہے. جب ہم کسی کو پکارتے ہیں اسباب کے درجے میں اور وہ ہمارا کام کرتا ہے اسباب کے درجے میں، کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی، تو یہ پکار جائز ہے. اس کو دعا نہیں کہا جاتا، یہ جائز پکار ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو میں نے پیاس میں کس سے مدد طلب کی؟ آپ سے. کیا مطلب؟
اب آپ ٹانگوں سے چل کے جاؤ گے, اب آپ نلکا کھولو گے, پانی گلاس میں نیچے گرے گا, پھر آپ چلتے ہوئے واپس آؤ گے. تو یہ سارے کام اسباب کے دائرے میں ہو رہے ہیں. وہ اسباب جو اللہ نے اس زمین میں جو نظام بنایا ہوا ہے نا, اس نظام کے تحت ہو رہے ہیں, سسٹم کے تحت ہو رہے ہیں. تو جو مدد اس سسٹم کے تحت ہوگی اس مدد کو دعا نہیں کہا جاتا, اور جو مدد اس سسٹم سے ہٹ کر ہوگی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعا, بغیر سبب کے. یہ صرف کس سے جائز ہے؟ اللہ سے جائز ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے, سورہ فاتحہ میں بار بار حکم دیا, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اگر پولیس سے مدد طلب کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا ایک ہی جیسا ہوتا, ایک ہی طرح کی مدد ہوتی, تو پھر ہم یوں کیوں کہتے ہیں اللہ صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ اور قسم کی ہے, اور پولیس سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ الگ قسم کی ہے. یہ دو قسموں میں فرق کرنا ضروری ہے. آج کے مشرکین نے دونوں قسموں کو گڑبڑ کر دیا ہے اور شرک کے دروازے کھول دیے ہیں. تو ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت. آپ بیمار تھے, ڈاکٹر کے پاس گئے, شادی ہو گئی, 10 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی, حکیم کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھئی اولاد چاہیے. کیا مطلب؟ اسباب کے تحت وہ کوئی طاقت کی دوا دے گا جس سے اولاد کے جرثومے بڑھ جائیں گے, عورت میں بانجھ پن ہے اس کا علاج کرے گا. یہ چیزیں جو اللہ نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ان کے تحت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسباب سے ہٹ کے وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. مثال کے تو آپ 90 سال کے ہو گئے اور آپ کی بیگم کی عمر 99 سال, بلکہ آپ کو 99 کر لیتا ہوں, بیگم کو 90 پہ لے آتا ہوں, پھر مثال صحیح بنے گی نا. آپ ہو گئے 99 کے اور بیگم ہو گئی 90 سال کی, اولاد نہیں ہو رہی. اب آپ حکیم کے پاس جاؤ, بھائی اولاد نہیں ہو رہی, کوئی دوا مل جائے گی؟ حکیم کہے گا میں خدا, بولو نہیں, بڑھاپے میں کوئی دوا کام نہیں آتی. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب میری عمر 99 سال ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 90 سال ہے, بانجھ ہے, وہ ویسے بھی بانجھ ہے اور اب بوڑھی بھی ہو, اتنی عمر میں تو بانجھ نہیں بھی ہو تو بھی نہیں ہوتی اولاد. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی کوئی دوا کھلا دیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو جائے؟ اولاد ہو جائے. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی میں بھگوان, بولو نا, نہیں ہوں, میں خدا نہیں ہوں, میں کوئی اللہ تھوڑی ہوں. بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. جو دنیا میں اللہ نے اسباب پیدا کیے ان کے تحت بڑھاپے میں اولاد ممکن نہیں ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی چوکھٹ کو کھٹکھٹایا اور کیا فرمایا؟ واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ انی وہن العظم منی, اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا, سر کے بال سفیدی میں ایسے بھڑک رہے ہیں جیسے آگ بھڑکتی ہے. ایک تو بال سفید ہوتے ہیں نا تھوڑے ملے جلے, ایک ہوتا ہے بالکل جب ایسے سفید ہوتے ہیں کہ آنکھیں ٹکانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے اوپر. یہ مکمل بڑھاپا جب آتا ہے. واشتعل الرأس شیبا, بڑھاپے میں سر کے بال بالکل سفید. وامرأتی عاقر, اور میری بیوی بانجھ بھی ہے, بڈھی بھی ہے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا, اے اللہ لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اب اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام جو مدد طلب کر رہے ہیں, یہ والی مدد طلب کرنا یہ دعا کہلاتا ہے, کیونکہ یہ اسباب کے تحت نہیں آتی. ایسے موقع پہ اگر کوئی کسی حکیم سے جا کے کہے گا کہ مجھے اولاد دے دو, تو پہلے اس سے مطلب پوچھا جائے گا, کیا مطلب کوئی دوا مانگ رہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں, دوا کے ذریعے تو ممکن نہیں ہے, اس حکیم کو کچھ ایسی طاقتیں ملی ہوئی ہیں کہ بس یہ یوں کرے گا اولاد ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ اس حکیم کو خدا کا شریک سمجھتا ہے, یہ اس سے دعا مانگ کر اس کی عبادت کر رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل. دیکھو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم میں کسی کی ایسی تعظیم کرنا یہ سمجھ کے کہ یہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں نا, یہ اسباب سے ہٹ کر مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور مجھے نفع بھی پہنچا سکتا ہے. عبادت کہا جاتا ہے.
اس تعظیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت۔ مثال کے طور پر دیکھو، آپ اپنے والد کے سامنے دو زانوں بیٹھو آپ تمیز سے، یہ عمل عبادت کہلائے گا؟ نہیں، یہ تعظیم تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ لیکن اتحیات میں ہم دو زانوں اللہ کے سامنے اسی انداز سے بیٹھتے ہیں، یہ ایسی تعظیم ہے جو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہی عمل اللہ کے سامنے عبادت کہلائے گا، ابا کے سامنے صرف ادب تمیز۔ سمجھ رہے؟ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ صرف تعظیم نہیں ہے، ایسی تعظیم جس میں عبادت کا عنصر ہے۔ لیکن یہی سجدے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کس کو کرو؟ آدم کو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس کو کیا؟ یوسف علیہ السلام کو کیا نا۔ تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، اگر ہوتا تو اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دونوں سجدوں میں فرق کیا ہے بھائی عمل تو بالکل ایک جیسا ہے، فرق کیا ہے؟ اصل میں جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ سوچ کے جھکاتے ہیں کہ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں جو ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا، یہ محض ایک رسپیکٹ تھی، عزت تھی جو کسی کو دی جاتی ہے۔ تو عبادت میں بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اگر اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو بس آپ نے اس کو معبود بنا لیا۔ مشرکین مکہ 360 بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسباب سے ہٹ کے بھی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن اب آج کے مشرک نے اس میں گڑبڑ کر دی۔ جب آج کے مشرک سے کہا جاتا ہے تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہماری مدد کر دیں گے جہاں پر ہے یہ، اور مدد میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، تو تم نے تو ان کو اللہ بنا لیا۔ کہتے نہیں، اللہ نہیں بنایا ہم نے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو خود سے کرتا ہے، اور یہ بزرگ جب ہماری مدد کریں گے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے کریں گے۔ یہ اللہ نے ان کو کیا دے دیے ہیں؟ اختیارات۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ بھی بات کو کیا کیا ہے؟ گھمایا ہے۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے، اس شرک میں یہ نہیں تھا کہ یہ بت خود سے کرتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، اللہ نے خوش ہو کر ان مورتیوں کو اختیارات دے دیے ہیں، لہذا اب یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو کچھ ہماری مدد کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں۔ تو قرآن پورا اسی پہ نازل ہوا کہ اللہ نے اپنے اختیارات میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، کسی کو نہیں دی اختیارات۔ مشرکین یہ ہرگز نہیں کہتے تھے کہ یہ خود سے خود مختار ہیں، نا 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 نا، وہ جانتے تھے ان کو تو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے خود مختار کہاں سے ہو گئے؟ جس شرک کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے آج وہ شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے، ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں عطائی اختیارات ہیں، اللہ کے پاس ذاتی ہیں اور بزرگوں کے پاس عطائی ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہ، کوئی عطائی بتائی کسی کے پاس نہیں، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو، حکومت جب اپنے اختیارات تقسیم کرتی ہے تو اپنے پاس بھی رکھتی ہے اور اپنے وزیروں کو بھی کچھ اختیارات دے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اصل اختیار تو حکومت کے پاس ہے کہ کس علاقے کو کتنا پانی دینا ہے، لیکن حکومت نے وزیر بنائے ہوئے ہیں نا، بجلی کے وزیر وابڈا والے ہوتے ہیں نا، یہاں وابڈا ہوتا ہے نا، تو جب بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے ڈائریکٹ وزیر اعظم کا دروازہ آپ نہیں کھٹکھٹاتے، آپ جاؤ گے وابڈا والوں کے باہر کھڑے ہو جاؤ گے، بد دعائیں دو گے، خدا کا واسطہ اس پنکھے کو بھی چلتا ہوا دکھا دو، یہی کہو گے نا آپ۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ جب چاہیں بجلی بند کر دیں، جب چاہیں بجلی کھول دیں، یہ اختیارات دیے انہوں نے۔ یہ اللہ سے پوچھنے کے، یہ وزیر اعظم سے پوچھنے کے محتاج نہیں ہے، اگرچہ اصل اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، وہ جب چاہے ان سے اختیارات لے بھی لے،
لیکن وزیر نے ان کو مختار بنا دی ہے خوش ہو کے. آج کل تو وزارتیں خوش ہو کے ہی ملتی ہیں نا. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو, وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو, صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی خوشی میں ان کو وزارت ملی ہے, کیونکہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ دنیا کا ہر فن آتا ہے. جب بھی بات کریں گے تو اس میں ٹیکنیکل لحاظ سے بہت سارے فالٹ ہوتے ہیں اس کے اندر, لہذا ٹیکنالوجی سے دور دور کا بھی تعلق نہیں. وزیر تعلیم کو دیکھ لو, ایک وزیر تعلیم ریٹائر ہو گئے, ان کا انٹرویو آ رہا تھا تعلیم کے بارے میں. انہوں نے کہا یار مجھ سے تعلیم کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے بھائی. اس نے کہا جب تھا اس وقت نہیں پتا تھا, اب تو ریٹائر ہو گئے ہم. جب وزیر تعلیم تھے اس وقت ہمیں تعلیم کا نہیں پتا تھا, اب تو ہم پھر بھی کیا ہو گئے ہیں, ریٹائر ہو گئے. تو یہ خوش ہو گئی تو اختیارات دیے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کی, لم یکن لہ ولی من الذل. دیکھو حکومت جب اختیارات دیتی ہے کسی کو تو اس لیے دیتی ہے کہ حکومت اکیلی سارے کام نہیں کر سکتی, ورنہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر رش لگ جائے گا. وزارت صحت کا بھی رش, جس کو صحت کا مسئلہ ہوگا وہ بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوگا, جس کا پانی کا نل کا کھلوانا ہے وہ بھی کہاں بیٹھا ہوا ہوگا. تو ایک وزیر اتنے سارے کام کہاں سے, جو اس کے تو جو کام کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا آج کل, تو اتنے سارے کام کہاں سے کرے گا وہ, ہے بھائی. تو اتنے سارے کام اکیلا انسان کر نہیں سکتا, اس لیے اس کو اپنے اختیارات بانٹنے پڑتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں, ایک ہی وقت میں اربوں کھربوں لوگوں کی فریاد سنتا ہوں, ہر ایک کی فریاد سمجھتا ہوں اور ہر ایک کی بگڑی بنا سکتا ہوں. لہذا مجھے اپنے اختیارات میں کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو, کسی ولی کو, کسی بزرگ کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اکیلا اللہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, سب محتاج ہو. تو یاد رکھو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق بولو صرف اللہ ہے, اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.